اسرائیل کی جانب سے جس طرح فلسطینیوں پر مختلف طریقے سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ کئی مسلمان ملک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یوم قدس کے موقع پر روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی نے ایک مضمون قلم بند کیا ہے، جس کی سرخی ہے سرزمین قدس پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ اور عالم اسلام۔ تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں 1000 سے زیادہ پیغمبر ہوئے، مگر ان پیغمبروں کی امتیں باقی نہیں رہیں۔ آج دنیا میں ادیان ابراہیمی کہلانے والے 3 مذاہب باقی ہیں۔ ان میں سب سے پرانی ملت یہودی ہے، اس کے بعد عیسائیت ہے، اور دونوں ادیان کے بعد ہمارا دین پھیلا۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو 1700 سال کا وقفہ تھا، اس میں بنی اسرائیل میں 1000 سے زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، مگر ان کی امتیں آج باقی نہیں ہیں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں باقی ہیں، مگر ان دونوں امتوں کے درمیان اتنی خونریزی ہوئی اور ایک دوسرے پر دونوں نے اس قدر مظالم ڈھائے کہ عرب سے لے کر روم تک اور روس سے لے کر جرمنی تک زمینیں لال اور تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں۔ یہودیوں نے تو اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا تھا، اور بعد میں رومیوں نے یہودیوں کا جینا اس طرح حرام کیا کہ وہ اپنے مقدس شہر یروشلم میں داخل ہونے کو ترس گئے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 569 سال بعد جب حضرت محمد مبعوث ہوئے تو ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں نے ان کی رسالت سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جارحیت بھی کی۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہودی تو جنگ خیبر کے بعد اپنے ناپاک سازشوں کو چھوڑ بیٹھے، مگر عیسائیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ کبھی ختم نہیں ہوا، اور دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان معرکہ آرائی کا سلسلہ صلیبی جنگوں تک جاری رہا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بر صغیر پر مغل سلطنت افریقہ و عرب کی سرزمین سے لے کر یورپ کے کئی شہروں تک خلافت عثمانیہ کا، اور عرب و افغانستان سے لے کر روس کی سرحدوں تک ایرانی شہنشاہوں کا راج ہو گیا۔ عیسائیت اس طاقت کو توڑنے کے لیے مختلف طریقے اور حربیں ڈھونڈتی رہی، اور پھر اس نے ایجادات کا راستہ اختیار کر لیا۔ عیسائی موجدوں نے مہلک اسلحوں اور عام تباہی کے ہتھیاروں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ جدید ترین ہتھیاروں کی بدولت انہوں نے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شہر سواری، نشانے بازی اور شمشیر زنی کے فن کے ماہرین بندوقوں، بموں اور میزائلوں کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ ہندوستان میں عیسائی تاجر بن کر آئے، مگر پورے ملک پر اپنی بندوقوں کی وجہ سے آسانی سے قابض ہو گئے۔ دوسری جانب روس کی سلطنت نے ایران کے شہنشاہوں کو کنارے لگایا، اور پھر اتحادی فوجوں نے وسیع و عریض سلطنت عثمانیہ کو 22 چھوٹے بڑے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے مسلمانوں کے قلب میں ایک ناسور کی طرح اسرائیل نام کا ایک ملک بھی قائم کر دیا۔ اب وہی ناسور ایک بڑے کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور بہتر ہتھیاروں اور سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے اس نے فلسطینیوں کا جینا دشوار کر رکھا ہے۔ اسرائیل کی برتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ صرف عیسائی مملکتیں نہیں بلکہ کئی مسلمان ملک بھی ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیلی حکمراں کھلے عام یہ بات کہتے ہیں کہ وہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو گرا کر اپنا معبود ہیکل جبل بنائیں گے، اور اپنے اسی عزم کو دہرانے کے لیے وہ ہر سال یوم یروشلم بھی مناتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہودیوں نے
1967 की जंग में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी की सालगिरह के बतौर हर साल मई के महीने में वो यौम यरूशलेम मनाते हैं और इस दिन अहद करते हैं कि वो यरूशलेम से मुसलमानों को निकाल कर मस्जिद अक्सा की जगह ईसाइयों के हाथों तबाह होने वाली इबादतगाह दोबारा तामीर करेंगे। यौम यरूशलेम की रोह में ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी मरहूम आयतुल्लाह ख़मेनी ने 1979 में रमज़ान के आखिरी जुमे को यौम कुद्स मनाए जाने का ऐलान कर दिया था। वाज़ेह हो कि यरूशलेम का इस्लामी नाम शहर कुद्स है, ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्लें इस बात को याद रखें कि शहर कुद्स उनका है और इस पर इसराइल का गाज़बाना कब्ज़ा है। तब से आज तक दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जुमतुल फिदा के मौके पर शहर कुद्स पर इसराइली कब्जे के खिलाफ रैलियां होती हैं और जलसों का इनेकाद किया जाता है। किस कदर अफसोस की बात है कि कई मुस्लिम ममालिक में यौम कुद्स के मौके पर हुकूमतें एहतिजाजी जलसे भी मुनाकिद करने से मुसलमानों को रोकती हैं। वैसे इस साल कोरोना की वबा के बाइस यौम कुद्स पर होने वाली रैलियों का दायरा महदूद कर दिया गया है। ज़्यादातर मुकामात पर वर्चुअल रैलियों और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, मगर हमको लगता है कि मुसलमानों को असल कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब वो ईसाई मुमलिकतों से बेहतर हथियार और जदीद तरीन असलहे बना लेंगे, क्योंकि ये दुनिया उसूलों, जायज़ हुकूक और मज़लूमियत की आवाज़ नहीं बल्कि सिर्फ ताकत की ज़बान सुनती है। मगर जो लोग दहशतगर्दी को ताकत समझते हैं वो बेवकूफ़ हैं। मुसलमानों की कामयाबी का दूसरा राज उनके इत्तिहाद में मुज़म्मिल है। अगर वो भी यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर अपना एक ब्लॉक बना लें और एक आवाज़ में बोलें तो ये दुनिया उनकी आवाज़ सुनेगी। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया शकील हसन शम्सी का मज़मून। जिस तरह यौम कुद्स के मौके पर मज़मून निगार ने यह अहम मज़मून कलमबंद करके अहम बातों पर रोशनी डाली है और मुसलमानों को भी हिदायत की है, यकीनन ये मज़मून इस लिहाज से अहमियत का हामिल है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MNC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।